نام تھا احمد بن بویہ۔ تو اس نے بغداد میں کس قسم کے انتظامات کیے، عباسی خلافت کو اپنی حکومت کے نیچے کیا کیا انہوں نے اسٹائل دیا۔ تو یہ چونکہ مجوسی تھے اور ایرانی تھے، اور جو اس حقیقی اسلام ہے ان سے اس میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، عجم کا اقتدار قائم کرنا چاہتے تھے۔ تو اسی لیے انہوں نے جو آگے عباسی خلافت کو یعنی بغداد کو جو رنگ دیا وہ بھی قدیم ایرانی بادشاہوں جیسا تھا، اور کئی چیزیں ان کی اپنائی، رنگ ڈھنگ، طور اطوار، زبان و بیان، وہ انہوں نے قدیم جو کسرا کہہ سکتے ہیں، جیسے کسرا کہا جاتا تھا، ان کی سلطنت کے مشابہ انہوں نے سلطنت اپنی بنانے کی کوشش کی۔ اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ عباسی خلیفہ کو کیوں نہیں ہٹایا انہوں نے، کیونکہ اگر عباسی خلیفہ کو ہٹاتے تو انہیں پھر کسی سید کو لانا پڑتا، وہاں بٹھانا پڑتا، اور اگر وہ اصلی سید ہوتا تو وہ ویسے ان کی اتباع نہ کرتا، اور اگر جعلی سید ہوتا تو بہرحال وہ اپنی مقبولیت سے فائدہ اٹھا کر ان کو تو فارغ کر دیتا، وہ کہتا کہ جب آل رسول آ گئے تو آپ کی کیا ضرورت ہے، حکومت تو اب ہماری ہے۔ اور انہیں آل رسول سے تو کوئی دلچسپی نہیں تھی، مقصد تو اپنا سیاسی یعنی جو فوائد ہیں وہی مقصود تھے، وہ ان کو اس طرح حاصل ہو رہے تھے۔ تو اس نے کچھ جدتیں بھی کی بغداد کے اندر، جیسے کہتے ہیں کھیل تماشوں کو اس نے بہت زیادہ اس نے فروغ دیا۔ وہ مختلف قسم کے کھیل تماشے تھے، جیسے کشتی کے مقابلے ہیں، اس طرح تیراکی کے مقابلے ہیں، اور پیدل دوڑنے کے مقابلے ہیں۔ یہ چیزیں احمد بن بویہ کے اقتدار کے بعد بغداد میں یہ کافی عام ہو گئی۔ اس طرح کرتب دکھائے جاتے ہیں، عجیب عجیب کرتب۔ تو مثلا ایک آدمی پانی میں تیرتے ہوئے کھانا پکا رہا ہے، پانی میں تیر رہا ہے، اور تیرتے ہوئے ساتھ ساتھ اس نے اپنے ساتھ وہ کھانے پکانے کا سامان بھی رکھا ہوا ہے، ایک ہاتھ سے تیر رہا ہے، دوسرے ہاتھ میں اس نے ہانڈی چولہا پکڑا ہوا ہے، چولہے پہ ہانڈی رکھی ہوئی ہے اور گوشت پک رہا ہے۔ اور چونکہ اب جو اصل جو انتظام تھا خلافت بغداد کا، وہ انتظام کا میں آپ کو آگے تعارف کراؤں گا جب ہم ان کا یہ چیپٹر مکمل کر لیں گے۔ تو اس میں کئی ادارے تھے جو معاشرے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر وغیرہ کے ذمہ دار تھے، وہ چیزیں ساری یا تو ختم ہو گئی یا برائے نام رہ گئی۔ تو گناہ معاصی وہ بہت عام ہو گئے ان کے زمانے میں، بنو بویہ کے زمانے میں شراب خانے کھل گئے ہر طرف۔ اسی طرح جو قہبہ خانے ہوتے ہیں، بدکاری کے جو اڈے ہوتے ہیں، وہ بھی بنو بویہ کے زمانے میں ہمیں بغداد میں دکھائے جاتے ہیں، بلکہ ان بدکاری کے اڈوں سے، شراب خانوں سے یہ لوگ بڑی آمدن حاصل کرتے تھے، باقاعدہ ان پہ ٹیکس عائد تھا سرکار کی طرف سے جو خزانے میں جمع ہوتا تھا۔ تو اب ہم آتے ہیں جناب ان کے دور کے جو خلفاء ہیں، ان میں پہلے خلیفہ کا نام ہے المطیع للہ، اور یہ خلیفہ مقتدر کا بیٹا تھا۔ تو جب یہ خلیفہ بنا ہے تو آپ دیکھیں کہ خلفاء اب اتنے مقہور ہو چکے تھے کہ احمد بن بویہ نے خلیفہ کی تنخواہ طے کی۔ وہ تنخواہ کیا تھی؟ 100 دینار، وہ اس کی تنخواہ طے کی خلیفہ کو۔ 100 دینار ویسے یومیہ تھی، 100 دینار تو مہینے کے 3000 دینار ہو جائیں گے۔ تو ایک عام آدمی کے ذہن سے آپ دیکھیں تو 3000 اچھی خاصی رقم ہوتی ہے، لیکن ایک خلیفہ کے لحاظ سے تو وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ تو خلفاء یوں سمجھے کہ 300 دینار تو خلیفہ، مطلب 300 دینار کے ہزار دینار بھی شعراء کو، علماء کو، مہمانوں کو ایسے ہدیہ کرتے رہتے تھے۔ وہ ان کی سخاوت کے کئی واقعات پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں۔ اچھا، اب یہ بنو بویہ کا جو یہ دور اس طریقے سے شروع ہوا ہے، یہ ہے سن 334 ہجری، سن 334 ہجری سے، اس کو تاریخ کو یاد رکھیے گا۔ اچھا، میں معذرت کے ساتھ اگر آپ کو پیچھے مرغے کی آوازیں آ رہی ہیں تو میں بہت معذرت چاہوں گا، یہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ جب بھی میرا درس ہوتا ہے نا، یہ آس پاس منڈلانا شروع کر دیتا ہے اور اذان دیتا ہے تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ یہاں پر بھی ایک مومن موجود ہے۔ اچھا خیر، تو یہ 334 میں ان کی حکومت شروع ہوئی۔ یہ میں بات خاص طور پہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل ایک ہمارے دیوبندیوں ہی کے اندر ایک فرقہ پیدا ہو گیا ہے نواسب کا، اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں، جبکہ وہ دن بدن اہل سنت سے، دیوبندی سے تو خیر کیا ہونا، اہل سنت سے بھی وہ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان کے ایک صاحب نے ایک کتاب لکھی، اور اصل تو کتاب محمود عباسی
کی تھی جو نواسب کا بانی ہے، پھر اس پہ کچھ اضافے کر کے انہوں نے کتاب شائع کی ہے۔ تو اس کے مقدمے کے اندر ان لوگوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، اور وہ بات لکھی یہ ہے کہ جی خلفائے راشدین کا جو عقیدہ ہے نا، خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ چار خلفائے راشدین ہیں، یہ عقیدہ بنو بویہ نے شروع کیا، یہ عقیدہ بنو بویہ نے شروع کیا۔ ان کے زیر اثر جو سنی علماء تھے وہ ان سے متاثر ہو کے انہوں نے یہ عقیدہ شروع کیا۔ میں نواسب کہہ رہا ہوں، نواسب، نون واو الف صاد با، ٹھیک ہے۔ نواسب وہ ہوتے ہیں کہ جو حضرت علی کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو ترجیح دیتے ہیں، ان کی زیادہ فضیلت بیان کریں گے، یا ان سے زیادہ اظہار محبت کریں گے، یا ان کی زیادہ قابلیت کی وکالت کریں گے۔ اسی طرح حضرت حسین اور یزید میں وہ یزید کی زیادہ طرفداری کریں گے، تو ان کو نواسب کہا جاتا ہے۔ تو جی نواسب، تو یہ لوگ ہمارے اندر موجود ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے جو میں بتا رہا ہوں، یہ ہمارے دیوبندیوں کے مکتبوں پہ، اسٹالوں پر بک رہی ہے وہ، لیکن اس کے شروع ہی کے صفحات میں اتنی گمراہ کن بات لکھی ہوئی ہے کہ خلافت راشدہ، چار خلفاء جو ہیں، یہ عقیدہ بنو بویہ کے دور میں شروع ہوا، اور انہوں نے وہ یہ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا جو عقیدہ ہے نا، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور مروان بن حکم بھی شامل ہے۔ جو بھی اموی ہے وہ تو خلیفہ راشد ہے، اموی سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ان کے وہ منہ سے کہتے تو نہیں ہے، لیکن ان کی باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ کسی اموی سے یا بنو امیہ کے دور کے کسی گورنر یا افسر سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا۔ تو حجاج بن یوسف کو بھی امت کے بہت ہی اعلیٰ پائے کے صالحین میں شمار کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام دشمنوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت راشدہ سے نکالنے کے لیے یہ عقیدہ گھڑ لیا کہ خلفاء راشدین چار کے تمام ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس بارے میں آپ دیکھیں کہ یہ بات کتنی غلط ہے۔ سب سے پہلے تو یہ حدیث کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا الخلافۃ 30 سنۃ، 30 سال ہے خلافت، اور جیسے جو بھی شارحین حدیث کے انہوں نے کہا کہ اس سے مراد خلافت راشدہ ہے، وہ 30 سال ہے، تو وہ 30 سال 11 ہجری سے 41 ہجری پہ حضرت علی پر پورے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، لیکن میں بھی اس بات کا جواب دے رہا ہوں کہ انہوں نے کہا یہ بنو بویہ کا تیار کردہ عقیدہ ہے، تو خدا کے بندو، بنو بویہ سے پہلے گزرے امام طحاوی۔ امام طحاوی جو ہیں وہ بنو بویہ کے دور سے پہلے گزرے ہیں، اور ان کی کتاب العقیدۃ الطحاویہ وہ ہر طالب علم کے پاس ہے، اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اس کے اندر جہاں خلفاء کا ذکر ہے تو انہی چاروں حضرات کو خلفاء راشدین شمار کیا گیا ہے۔ اچھا، امام طحاوی سے بھی بہت پہلے امام احمد ابن حنبل ہیں، وہ تو امام طحاوی سے بھی ایک صدی پہلے کے ہیں۔ ان کی آپ مسند احمد اٹھا لیں، مسند احمد جو شروع ہوتی ہے اس کا پہلا باب یہ ہے کہ یا اللہ بھائی اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ بھائی، مسند الخلفاء الراشدین کو چھوڑ دو نا، اس کو یہ اور شور کرے گا، میرا سبق خراب ہو رہا ہے، دروازہ بند کرو یہاں سے۔ اس کا پہلا عنوان ہے مسند الخلفاء الراشدین، اور پھر آگے اس میں جو جیسے مسند احمد کا طریقہ ہے کہ مسند ابی ہریرہ اور مسند عبداللہ ابن عمر، اس طریقے سے ایک ایک صحابی کا نام لے کے ان کی جمع مرویات اس میں ذکر کرتے ہیں، جتنی بھی ان کی روایت ہے۔ تو پہلا جو باب لے کے آئے ہیں وہ خلفاء راشدین کا لے کے آئے ہیں۔ خلفاء راشدین میں امام احمد نے انہی چاروں حضرات کی احادیث نقل کی ہے، یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ تو یہ تو صرف میں دو واضح آپ کو مثالیں بتا رہا ہوں، ورنہ اس پہ دلائل بے شمار ہیں۔ حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کی مضامین کا مجموعہ ہے، اس کا نام ہے خلفاء راشدین، تو اس میں انہوں نے بہت تفصیل سے، بہت زیادہ، ہر صدی کے علماء کے حوالے دے کر انہوں نے ثابت کیا ہے کہ خلافت راشدہ کا عقیدہ وہ چار خلفاء میں منحصر ہے۔ تو یہ کہنا کہ بنو بویہ نے شروع کیا، بنو بویہ کیوں شروع کریں گے بھائی؟ بنو بویہ کو حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے کیا دلچسپی تھی کہ ان کو خلفاء راشدین میں لے کے آئیں گے؟ وہ تو ان تینوں حضرات کو مسلمان بھی نہیں مانتے تھے، ان کو خلفاء راشدین کہتے۔ تو خیر، اب جناب 334 میں المطیع للہ آ گئے، اور یہ ویسے تو ان کا لقب مطیع للہ تھا، اللہ کے مطیع،
لیکن وہ لفظ للہ آپ ہٹا دیں، صرف مطیع رہنے دیں، تو یہ پوری طرح بنو بوئے کے یہ مطیع تھے، اور انہوں نے 334 سے لے کے 363 تک انہوں نے حکومت کی، 29 سال طویل حکومت ہوئی، لیکن اس دور میں اس بیچارے خلیفہ کا کچھ بھی کردار نہیں تھا، سارا کام بنو بوئے کا تھا۔ اچھا آپ دیکھیں کہ بنو بوئے کا دور مجموعی طور پہ عالم اسلام کے لیے کیسا گزرا ہے، بدترین دور گزرا ہے۔ ایک تو قدرتی آفات بہت زیادہ آئی ہیں اس زمانے میں، یعنی زلزلے بہت زیادہ آئے ہیں، اور خاص طور پہ ایران میں تو مسلسل زلزلے آئے ہیں، بستیوں کی بستیاں وہ زمین بوس ہو گئیں۔ سن 346 جو ہے وہ پورا اس طریقے سے گزرا ہے، 347 بھی، 348 بھی، اور اسی طرح قحط اور ناگہانی اموات یہ بہت زیادہ ایران میں اور عراق میں بہت زیادہ رہی۔ اسی طریقے سے یعنی قحط کی تو یہ صورتحال ہو گئی تھی کہ لوگ چوری کرنے کے لیے گھروں میں داخل ہوتے تھے، لیکن وہ خود چور اتنا کمزور ہو چکا ہوتا تھا بھوک سے کہ وہ گھر میں چوری کے لیے جاتا ادھر ہی مر جاتا۔ ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ قاضی عدالت میں بیٹھا ہوا فیصلہ سنانے کے لیے بیٹھا ہوا، بیچارہ خود بھوکا تھا، اس کے بعد کھانے پینے کو کچھ نہیں، تنخواہ میں جناب دینار اس کے پاس ہیں لیکن غلہ ہی نہیں ہے بازار میں، تو قاضی کیا کرے؟ تو وہ قاضی جناب وہ فیصلہ سناتے سناتے ادھر ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اچھا ایک طرف تو عوام کا تو یہ حال ہے، کھانے پینے کے طرح محتاج ہے، دوسری طرف بنو بوئے کا یہ حال ہے کہ وہ بغداد میں اپنے لیے ایسی تعمیرات کرا رہے تھے کہ وہ بالکل جناب قیصر و کسریٰ کے نقشے تھے ان کو زندہ کر رہے تھے۔ اگرچہ خلفائے بنو عباس کے محلات ہی بڑے شاندار تھے، لیکن انہوں نے جو پیسہ خرچ کیا اس میں بنو عباس کی وہ شان و شوکت بہت پیچھے رہ گئی۔ بنو عباس کے خلفاء اگر خرچ کرتے تھے، ایک بجٹ بناتے تھے کہ یہ بجٹ میں اتنا خلیفہ کا ذاتی ہے، اتنا افواج کا ہے، اتنا فلاں کا ہے، اتنا فلاں کا ہے، یہ عوام کے لیے ہے، پھر عوام میں بہت سارے معیشت ہے، زراعت ہے، صنعت ہے، تجارت ہے، وہ پورا ایک نظام ہوتا تھا۔ ان کے ہاں تو بس سمجھیں کہ وہ ایک اندھی حکومت تھی۔ چنانچہ جو صرف احمد بن بویہ نے ایک جو محل بنایا، وہ محل ابھی تعمیر ہو رہا تھا، تو اس کے اوپر جو رقم خرچ ہوئی ہے وہ یہ نہیں سمجھا کہ کروڑوں دراہم کے اندر ہوئی۔ اگر آج کل کے آپ لحاظ سے وہ لگائیں گے تو میرا خیال ہے وہ 1 ارب ڈالر سے بھی اوپر جائے گا، تخمینہ اس کا جائے گا۔ مگر اتنا خرچہ جو ہو چکا تھا، ابھی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی، ابھی صرف اس کا اسٹرکچر تیار ہوا تھا، ابھی اس میں رنگ و روغن اور وہ پھول پتیاں وغیرہ یہ کام باقی تھا، یعنی آدھا خرچہ اس کو اور بھی چاہیے تھا۔ تو جو بغداد کے بڑے بڑے عمرا تھے، اہل سنت عمرا خاص طور پہ، ان پہ اس نے تاوان ڈال دیا، کسی پہ یعنی کوئی شبہ کر دیا کہ تم نے جہاں غداری کی ہے یا جاسوسی کر رہے ہو یا فلاں فلاں، کوئی بھی بات بس اس پہ لگا دی، اچھا اس سے تمہیں بری کر دیں گے، اتنا تاوان دو۔ تو اس طرح کروڑوں دراہم و دنانیر کا تاوان ڈال کے وہ بھی اس میں لگانا شروع کر دیا۔ اچھا تو اور شاندار کر لیا، لیکن ابھی بھی کام جاری تھا اس کے محل کا۔ تو پھر جو بغداد کے عباسی خلفاء کے جو محلات تھے نا، ان کو توڑنا شروع کیا، ان کے دروازے، ان کی لکڑی، ان کی کھڑکیاں تک وہاں سے جناب توڑ تڑا کے وہاں سے نکال کے ادھر لگ رہا تھا۔ تو یہ احمد بن بویہ مر گیا یہ سارا کام کرا، تو اس کا محل پورا نہیں ہوا، پوری زندگی اسی محل کو تعمیر کراتا رہا، اور اس رقم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جو اس نے ادھر خرچ کیا۔ اور پھر دوسری طرف چونکہ یہ تو جو اثنا عشری مذہب ہے وہ انہی کے دور میں شروع ہوا، تو وہ سارے جناب جو شیعہ جو روافظ جو اسلام کے خلاف بغض پال رہے تھے، ان کو اب کھلا موقع مل گیا۔ تو ایک طرف علماء حق پہ تو سختیاں تھیں بہت زیادہ، دوسری طرف جو روافظ تھے ان کو اب کھل کے موقع مل گیا، وہ کھل کے کفریہ باتیں بھی کرتے، ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، بس اگر کوئی آدمی صحابہ کو کچھ بھی کہہ دے، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت عائشہ صدیقہ، کچھ بھی ان کے خلاف کہتا رہے، تو اگر وہ صرف یہ کہہ دے بھئی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں محب اہل بیت ہوں، پھر اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، وہ سرکاری طور پر وہ بری ذمہ ہو جاتا تھا، وہ محب اہل بیت کی محبت میں کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب کہاں تک عوام کہاں تک برداشت کرتے؟ ٹھیک ہے، سب کچھ برداشت کیا، ان کی حکومت برداشت کر لی، لیکن یہ چیزیں تو برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ تو علماء چاہے امن و امان کی تاکید کرتے ہوں، لیکن عوام کبھی کبھی بکھر جاتے تھے۔ تو اس لیے پھر جیسے کہتے ہیں شیعہ سنی فسادات، یہ تاریخ میں پہلی بار بنو بویہ کے دور میں شروع ہوئے ہیں، شیعہ سنی لڑائیاں، جبکہ میں بتا چکا ہوں شیعہ تو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ شیعہ تھے ہی دوسرے شیعہ، یہ شیعہ نہیں تھے، یہ روافظ، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ
فسادی لوگ تھے، معاشرے کو خراب کرنا چاہتے تھے، ان کا مقصد ہی فساد پھیلانا تھا۔ چنانچہ جو ایک بہت بڑا جو فساد ہوا 351 ہجری میں ہوا، اس میں کیا ہوا کہ ان بدبختوں نے مساجد اہل سنت کی ہیں، بڑے بڑے پوسٹر بنا کے خطاطی کرا کے نا، وہ جب لوگ سو رہے تھے جا کے مساجد کے بعد چپکا دیے۔ تو اس میں باقاعدہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ لعنت کی گئی، اور کئی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کئی صحابہ کرام پر اس میں باقاعدہ لعنت اور ملامت کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ تو جب ان لوگوں سے شکایت کی گئی، بنو بوئے ظاہر ابھی یہی حکمران تھے، تو اہل سنت نے جا کے شکایت کی کہ بھئی یہ دیکھیں نا، ہماری مساجد پہ چلو اپنے امام باڑوں میں رہ کے جو کچھ کرو، ہماری مسجد پہ آ کے لکھ رہے ہیں۔ تو اس نے کوئی توجہ ہی نہیں دی اس نے۔ تو پھر جناب اہل سنت نے خود یہ پوسٹر وغیرہ وہاں سے ہٹا دیے، پھاڑ دیے، ان کو ختم کر دیا۔ جب اس کو احمد بن بویہ کو پتہ چلا کہ اہل سنت نے وہ چیزیں ہٹا دی ہیں اپنی مساجد سے، تو اس نے حکماً سرکاری حکم کے تحت اس نے حکم جاری کیا کہ ہر مسجد کے اوپر یہ پوسٹر لگائے جائیں، صحابہ کرام پہ لعنت کے پوسٹر لگائے جائیں۔ اس نے تو اس سے معلوم ہوتا ہے پہلا جو کام جو ہوا تھا وہ بھی اسی کی سرپرستی اس کے ایما پہ ہوا تھا۔ اسی طریقے سے جو 10 محرم کے جلوس ہیں، ماتم ہے، یہ بھی احمد بن بویہ نے شروع کیا سن 352 ہجری میں۔ وہ سارے کام جو آج ہو رہے ہیں نا، وہ اس ٹائم سے ہوتے ہیں۔ بازار بند ہوں گے، عام تعطیل ہوگی، اور لوگ جناب وہ پرانے کپڑے پہنیں گے اور حضرت حسین کی غم میں جلوس نکالیں گے، اور ماتم ہوگا، اور سینہ پیٹا جائے گا۔ یہ سینہ کو بھی جو ہوتی ہے نا زنجیروں سے ماتم شاتم، یہ 352 سے چلا ہے۔ خود شیعوں کی اپنی مذہبی کتابوں کے اندر اس کا ثبوت کوئی نہیں ہے، ایک بادشاہ کا حکم تھا یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی طرح جو دوسرا ان کا شیعوں کا جو ہے نا، 18 ذو الحجہ کو یہ مناتے ہیں، غدیر خم کا میلہ مناتے ہیں، وہ بھی انہی کے دور میں شروع ہوا۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ جب شیعوں نے یہ کیا، تو یہ یعنی ایک بنیادی بات ہے کہ اگر آپ تشدد کا جواب تشدد سے دیتے ہیں تو وہاں سے پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ تو خاص طور پر عقائد اور اعمال کے اندر تو مسئلہ زیادہ خراب ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بدعت کر رہا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی بریلوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ حاضر ناظر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے ہیں، عالم الغیب ہے۔ اب اس کے رد میں اگر کوئی آدمی یعنی رد عمل میں آ کے تشدد میں گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ بھی تو گمراہی ہوگی نا۔ تو اس لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعات لکھے ہیں، تو انہوں نے لکھا کہ جب شیعوں نے یہ کیا تو کچھ متشدد سنیوں نے، انہوں نے 10 محرم کو عید منانا شروع کر دی، اور حلوے پکا کے وہ کھلا رہے ہیں کہ حضرت حسین آج شہید ہوئے ہیں، اس کی خوشی میں آپ کو۔ تو ظاہر ہے جو سنی ایسا کر رہا ہے وہ سنی تو نہیں ہے، حضرت حسین کا غم تو ہمارا بھی غم ہے۔ تو وہ یہ ناسبی لوگ ہوتے ہیں، اس طرح جو سنیوں کے اندر ہوتے ہیں، شیعوں کے خلاف تشدد کرتے ہیں، تو پھر وہ اہل سنت سے نکل جاتے ہیں۔ وہ بعض صحابہ کی محبت میں بعض صحابہ کی دشمنی پہ اتر آتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے حضرت حسین کی شہادت کی خوشی منانا شروع کر دی۔ تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے پہ لکھا انہوں نے کہ روافظ کی مخالفت میں کچھ ناصبیوں نے 10 محرم کو خوشبو لگانا، اچھا لباس پہننا اور عید کا دن قرار دینا شروع کر دیا۔ حافظ ابن کثیر نے لوگوں پہ ناصبی کا اطلاق کیا ہے، یعنی جو ایسا کرتا ہے چاہے اپنے آپ کو سنی کہتا ہو، لیکن اگر وہ شیعوں کی رد کے اندر حضرت حسین کے خلاف ہو جاتا ہے، پھر وہ سنی نہیں ہے، پھر وہ دوسری طرف چلا گیا، وہ ناصبی ہو گیا۔ تو انہوں نے لکھا کہ یہ اس طریقے سے وہ لوگ شیعوں سے دشمنی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ایک دوسرے مقام پہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بدعت کو سنت ختم کر سکتی ہے، بدعت کا جواب بدعت سے نہیں ہوتا۔ خیر، یہ سارے جناب واقعات پیش آتے رہے۔ 356 میں احمد بن بویہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اب اس کا بیٹا آ گیا، بختیار، ٹھیک ہے، اس کا عز الدولہ، اس نے اپنا لقب رکھ لیا۔ وہ حالات ویسے کے ویسے ہی تھے، اور بلکہ پہلے سے زیادہ خراب ہو چکے تھے۔ اور اسی دور کے اندر یہ ہوا کہ جو بنو عبید تھے، جن کی افریقہ پہ حکومت تھی، انہوں نے 358 ہجری میں مصر پر بھی قبضہ کر لیا۔ مصر میں اس سے پہلے بنو عباس کا خطبہ چل رہا تھا، تو وہاں پر بھی شیعوں کی حکومت ہو گئی، اگرچہ وہ شیعہ دوسرے تھے، اسماعیلی شیعہ۔ اسی طریقے سے سن 360 میں شام بھی بنو عبید کے پاس چلا گیا۔ 363 میں حجاز مقدسی بنو عبید کے پاس چلا گیا۔ تو عالم اسلام، جزیرۃ العرب
شام، مصر، پورا افریقہ، یہ سمجھیں تقریباً آدھا عالم اسلام وہ اسماعیلی شیعوں کے پاس تھا. باقی ادھر کا جو بڑا حصہ تھا وہ اثنا عشریوں کے پاس تھا. بیچ میں کچھ علاقے جیسے بحرین وغیرہ یہ ابھی تک کرامتہ کے پاس تھے. تو مسلمانوں کی تاریخ میں جو نا یہ اتنا بڑا ایمانی بحران اور جغرافیائی طور پہ اتنا زیادہ باطل فرقوں کا تسلط پہلے کبھی نہیں گزرا تھا. تو یہ حشر نشر جب دیکھا انہوں نے، رومیوں نے دیکھا، تو انہیں تو اس سے اچھا موقع مل ہی نہیں سکتا تھا. چنانچہ انہوں نے جناب پھر حملے شروع کر دیے، مسلسل حملے شروع کر دیے، اور یہاں سے دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا. یہ بنو بوئے کو کیا پرواہ تھی، وہ حملے کرتے ہیں تو کریں، کیونکہ جو سرحدی جو شہر وغیرہ تھے اہل سنت کے تھے، قتل عام وہاں پہ ہوتا تھا، مسلمان سنی عورتیں بچے غلام باندیاں بنتے تھے، انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی. چنانچہ ان کے ادھر سے وہ ان کے حملے شروع ہوئے، ادھر سے روسیوں کے حملے شروع ہو گئے. حالانکہ روس بہت دور ہے عالم اسلام سے، وہاں سے انہوں نے شمال کی طرف سے کئی ہزار کلومیٹر طے کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور عالم اسلام میں گھس کے یہاں پہ جو آذربائیجان وغیرہ کے علاقے ہیں یہاں پہ وہ تباہی مچا رہے ہیں. تو صرف بنو حمدان جو تھے وہ جتنا ان سے ممکن ہوا، جو الجزیرہ کے حکام تھے انہوں نے دفاع کیا. پچھلی باری میں نے آپ کو بتایا تھا، اسی نقشے میں آپ دیکھ لیں ذرا، یہ درمیان میں یہ بنو بوئے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کتنا بڑا علاقہ ان کے پاس ہے. تقریباً پورا ایران جو ہے، ایران، عراق، اور آپ یوں سمجھے جتنا موجودہ ایران ہے نا اس سے کوئی 3 گنا علاقہ ان کے پاس تھا. اور جزیرۃ العرب میں آپ کو کرامتہ نظر آ رہے ہیں، نقشے میں دیکھ لیے جزیرۃ العرب کا بڑا حصہ کرامتہ، لیکن یہ جزیرۃ العرب کا وہ حصہ ہے جو زیادہ ریگستانی حصہ ہے، وہ کرامتہ کے پاس ہے. جو آباد حصہ ہے یعنی حجاز مقدس وغیرہ، اور اوپر سے شام، اور پھر اوپر سے قاہرہ وغیرہ، مصر، یہ سارا بنو عبید کے پاس ہے. تو بہت ہی وہ یہ سمجھے کہ برے حالات تھے. تو سیف الدولہ جب تک زندہ تھا بنو حمدان کا، وہ ان کا مقابلہ کرتا رہا، لیکن 356 میں سیف الدولہ کی بھی وفات ہو گئی. اور اس کے بعد تو پھر رومیوں کے حملے اور زیادہ بڑھ گئے، پھر تو ان کو روکنے والا ہی کوئی نہیں تھا. تو اس زمانے میں جو قیصر روم تھا، نقفور جس کا نام تھا، اس نے بغداد ایک خط بھیجا خلیفہ مطیع کے نام، اور وہ خط تھا منظوم، یعنی نظم کے اندر عربی نظم میں لکھا گیا تھا. ظاہر ہے قیصر نقفور کو خود تو عربی نہیں آتی تھی، اس کے دربار میں کوئی عربی ادیب کوئی ہوگا، کوئی شاعر ہوگا، اس سے لکھوایا. تو خط میں اس نے کیا لکھا، وہی زبان تھی جو صدر بش نے افغانستان پہ حملہ کرتے ہوئے استعمال کی تھی. اس میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری سرحدوں کی جگہ چند مٹے ہوئے نشانات چھوڑ دیے، یعنی تمہارے بڑے بڑے قلعے وہ سب تباہ کر دیے، بس نشانات رہ گئے. اور ہم نے تمہارے معزز لوگوں کو ذلیل کر دیا ہے، اور ہم نے تمہارے لشکروں کی کھوپڑیاں اڑا دی، اور تمہاری نرم و نازک عورتوں کو باندیا بنا لیا، اور ہم تمہاری لڑکیوں کو ہانک کے لے کے جاتے رہے، اور ہم نے ہاشمی عورتوں کو برہنہ سر گرفتار کیا، اور عنقریب میں موصل بھی چھین لوں گا، سامرہ بھی چھین لوں گا. بغداد والوں تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ، تم ذلیل لوگو جو بنو بویہ کے ماتحت ہو گئے ہو اور روافظ کے طریقے پہ چل رہے ہو، غلام بن گئے ہو. تو اچھا یہ کہ حجاز واپس لوٹ جاؤ اور یہ سارے علاقے باقی ہمارے لیے خالی کر دو. تو اب تو میں مکہ بھی لشکر لے کے جاؤں گا اور وہاں پر اپنی کرسی لگا کے حکومت کروں گا. تو یہ خط لکھنے کی اس کو ضرورت اس لیے ہوئی کہ اس کو پتا تھا خلیفہ مطیع میں کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. اگر کوئی پچھلا کوئی خلیفہ ہوتا، متوکل جیسا ہوتا، معتصم جیسا ہوتا، انہیں کہاں ہمت ہوتی ایسی جرات کرنے کی اور ایسی گستاخیاں کرنے کی. تو اس لیے بیچارہ خلیفہ مطیع تو کوئی جواب بھی نہیں دے سکا اس خط کا. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ میرے علم میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ قیصر کے مکتوب کا جواب دیا گیا ہو. تو البتہ علامہ ابن حزم نے اس کا جواب دیا، وہ اسپین میں تھے، اور اسپین میں جو یہ زمانہ اگرچہ مسلمانوں کے زوال ہی کا تھا وہاں پر بھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کا جواب دیا. لیکن یہ علامہ ابن حزم کا جو زمانہ ہے نا، وہ اس زمانے سے بہت بعد کا ہے. تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ انہوں نے گزشتہ زمانے کا قرض ادا کیا، بس ایک نظم انہوں نے لکھ دی جو ان کی تصانیف کے اندر ملتی ہے، تو اس کے اندر اسی طرح نظم تھی اور ہر بات کا انہوں نے جواب دیا. بہرحال باتوں کا جواب تو ایسی گستاخیوں کا جواب تو اصل میں تلواری سے ہوتا ہے. تو بہرحال
ایک آپ کو عجیب واقعہ بتاؤں، اس زمانے میں ایک طرف تو اغیار و ظلم کر رہے تھے، خود ان کے ظلم کے بھی میں نے کچھ واقعات آپ کو بتا دیے، لیکن کچھ واقعات تو ایسے ہیں کہ بالکل ہی انتہا ہو۔ ان کا وزیر بھی شیعہ تھا، بنو بویہ کا جو انتظامات جس کے پاس تھے، تو وہ وزیر بڑا ظالم۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ اسی طرح ان کے جو افسران تھے وہ بھی بغداد کے لوگوں پہ ظلم کرتے تھے۔ تو ایسا ہوا کہ ایک سرکاری جو وہ تھانے دار کہہ لیں یا کوتوال کہہ لیں، بہرحال کوئی افسر تھا، بازار میں کوئی جھگڑا ہو گیا، اس جھگڑے پہ اس نے ایک شہری کو قتل کر دیا۔ تو ظاہر ہے کسی افسر کو، تھانے دار کو اختیار تھوڑی کسی کو قتل کر دے، یہ کہ قاضی کے پاس لے کے جائے، عدالت میں مقدمہ چلتا ہے، لیکن اسے قتل کر دے۔ جب اس نے قتل کیا تو دکاندار وہ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے اس تھانے دار کو پکڑ کے اس کو ادھر ہی مار دیا۔ اب یہ تھانے دار تھا شیعہ بنو بویہ کا، تو جب بنو بویہ کے وزیر کو، اس کو ابو الفضل کہا جاتا ہے، وزیر ابو الفضل کو جب یہ پتہ لگا تو اس کو اتنا غصہ آیا، اس نے کہا ان سنیوں نے ہمارے تھانے دار کو مار دیا۔ تو اس نے بڑے بڑے ڈرم اس نے منگوائے جن میں پیٹرول تھا، تیل، اور وہ جس کو نفت کہا جاتا تھا اس زمانے میں، اور اپنے کچھ بندوں کو بھیجا کہ جا کے بازار کے مختلف کونوں میں یہ پیٹرول چھڑکو اور وہاں جا کے نا بازار کو گھیر کے آگ لگا دو۔ تو چنانچہ وہاں پہ پھر اتنی بڑی آگ لگی بغداد کا، بغداد باہر اس گئے گزرے زمانے میں بھی وہ جیسے بھی حالات تھے، جسے معاشی ہب کہا جاتا ہے، جیسے آج کل ہمارا کراچی ہے پاکستان میں، جیسے بھی ہمارے حالات ہیں، لیکن کراچی کا یہ بازار ہماری یعنی معیشت اس پہ چل رہی ہے۔ تو وہ اتنی بڑی آگ وہاں پہ لگائی، مارکیٹوں کی مارکیٹیں جناب بالکل کوئلہ بن گئی۔ صرف جو مارکیٹوں میں اندر جو لوگ دکاندار وغیرہ اس میں آگ میں جل کے ختم ہوئے، 17,000 آدمی تھے جو اس آگ میں جل گئے، دکانوں میں بیٹھے بیٹھے یا جو گاہک وغیرہ تھے۔ اور وہ اتنی بڑی مارکیٹ تھی، اس مارکیٹ میں جو مساجد تھی وہ 30 سے اوپر تو مساجد تھی۔ آپ اندازہ کریں کتنی بڑی مارکیٹ ہوگی، کتنا بڑا علاقہ ہوگا، اور سینکڑوں دکانیں اور جناب ساتھ میں رہائشی مکانات بھی۔ تو ایک کہتے ہیں کہ ایک شخص جو تھا وہ اس نے روتے ہوئے اس ٹائم کہا کہ اللہ ظالم وزیر نے ہمیں اپنی طاقت دکھائی ہے نا، تو اس کو اپنی طاقت دکھا۔ تو بس چند دن کے بعد وہ وزیر ابو الفضل وہ کسی بات پہ جو معز الدولہ جو تھا، یعنی حکمران جو تھا، وہ ہی حکمران، وہ اس پہ غصے ہو گئے، ناراض ہو گئے، اسے قید کر دیا۔ اور اسے قید کر کے مطلب پھر اس کا وہ قید ہی میں تھا۔ اچھا، پیچھے جس نے جا کے آگ لگائی تھی جس افسر نے، تو وہ جناب اس کا پورا گھرانہ مر گیا، وہ اپنے گھرانے سمیت مر گیا کسی حادثے میں۔ اچھا، پھر وزیر جو جیل میں تھا تو اس کو بھی کسی طریقے سے بنو بوئے نے قتل کرا دیا۔ تو جنہوں نے بھی اس ظلم میں شرکت کی تھی سارے کے سارے ایک سال کے اندر اندر سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اچھا، یہ جو واقعات میں نے آپ کو باہر کے بتایا کہ رومی حملے کر رہے تھے اور کوئی کھڑا نہیں ہو رہا تھا، سیف الدولہ کی بھی وفات ہو گئی تھی، تو اب جو ہے علماء پھر وہ کھڑے ہوئے، بغداد کے علماء، بغداد کے، عراق کے، کوفہ کے، بصرہ کے، وہ کھڑے ہوئے، تقریریں شروع کی۔ اس زمانے کے ایک بہت بڑے خطیب تھے عالم اسلام کے، عرب کے، ان کا عراق کے، ان کا نام تھا عبد الرحیم ابن نباتہ رحمہ اللہ تعالی۔ تو ان کی تقاریر، انہوں نے جگہ جگہ تقاریر کی، اور وہ تقاریر جو نا لوگوں نے جمع کی، ان کو نام دیا گیا الجہادیات کے نام سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مطلب چیزیں ایسی مشہور ہوئیں کہ لوگ جناب وہ تلواریں لے کے جناب نکل آئے، بھئی ہمیں آپ ہماری تشکیلات کریں، ہم تیار ہیں، آپ رومیوں سے لڑنے کے لیے بھیجیں۔ تو بہت بڑا مجمع تیار ہو گیا، تو بغدادی سے لوگوں کی فوج تیار تھی لڑنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ جناب وہ فوج وہاں سے وہ رضاکاروں کی فوج روانہ ہوتی، پھر شیعہ سنی فساد شروع ہو گئے۔ اب وہ شروع کس نے کیا، اللہ بہتر جانتا ہے، تاریخ میں تفصیل نہیں لکھی ہوئی، لیکن وہ شروع ہو گیا فساد۔ تو جب وہ فساد شروع ہوا تو جہاد تو پیچھے رہ گیا۔ تو کافی ٹائم تو پھر اس کو ٹھنڈا کرتے 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 گزر گیا۔ پھر علماء دوبارہ کھڑے ہوئے، بھئی یہ دشمنوں کی سازش ہے ہمارے درمیان فساد پھیلانا، ہمیں جہاد سے روکنے کے لیے، تو ابھی شیعہ سنی اختلافات کا ٹائم نہیں ہے، جہاد کے لیے نکلو۔ پھر لوگ تیار ہو گئے۔ اب حکمران تو وہی ہے، بنو بوئے کا جو بختیار تھا، اسی کے پاس گئے اور اسے کہا کہ دیکھیں ہم آدمی تیار ہیں، لیکن فوج کے لیے رقم کی ضرورت ہوتی ہے، خوراک کی، رسد کی، بہت سی چیزوں کی، تو آپ ہمیں فنڈ دیں جہاد کے لیے۔ تو اس نے 1 ٹکا بھی نہیں دیا، جبکہ خزانہ سارا اس کے ہاتھ میں تھا، محصولات وہ لے رہا تھا۔ اس نے خلیفہ مطیع کو حکم بھیج دیا کہ یہ لیجیے میری طرف سے یہ مہر لگا دی، میں نے خلیفہ کے پاس لے جائے۔
وہ خلیفہ کے پاس لے گیا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ 4 لاکھ دراہم ان کو جہاد کی مد میں دے دو۔ تو خلیفہ نے جواب دیا، بختیار کو بھیج دیا کہ اگر ٹیکس میں لیتا تو میری ذمہ داری تھی کہ میں جہاد کے لیے رقم دیتا، لیکن ٹیکس میرے پاس آتا ہی نہیں ہے، سارے خزانے آپ کے پاس ہے، تو میں تو پوری کر ہی نہیں سکتا کوئی ضرورت، سوائے اس کے کہ میرا نام خطبے میں آپ لوگ لیتے ہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ خطبے میں میرا نام بند کر دیں، مجھے ہٹا دیں تو ہٹا دیں، تو مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے اس طرح بیٹھے رہنے کا۔ بہرحال بختیار نے پھر بندے بھیجے خلیفہ کی طرف کہ بھئی تیرا بہت برا انجام ہوگا، تجھے قتل کرا دیں گے، تجھے آپ جیل میں ڈال دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا دھمکیاں اس کو دیں کہ تجھے دینا پڑے گا۔ اب یہ کیا کرتا، اس نے پھر یہ کیا کہ جو قصر خلافت، بغداد میں کئی قصر خلافت تھے، ان میں سے بہت سے تو یہ پہلے ہی توڑ پھوڑ چکے تھے۔ جو خلیفہ کے پاس قصر خلافت تھا، اس میں یہ تھا کہ آرائشی سامان اس میں لگا ہوا تھا، تو اس نے وہاں سے اس کی جناب چھت پہ جو آرائشی چیزیں تھیں، دروازے، کھڑکیاں، حتیٰ کہ اپنے کپڑے تک خلیفہ نے دے دیے، یہ چیزیں فروخت کروانی خلیفہ نے۔ بہرحال وہ بندہ بہرحال مومن بندہ تھا کہ اس نے کوئی کمی نہیں کی، جو دے سکتا تھا اپنے محل کو خالی کر دیا، تو یہ کوئی 2.5-3 لاکھ دراہم کے اندر وہ چیزیں بک گئی۔ اب وہ رقم وہ بختیار نے منگوائی کہ بھئی وہ فنڈ مجھے بھیجیں، پھر میں ان کو دوں گا، تو جب وہ بختیار کے پاس آئی تو اس نے پھر مجاہدین کے حوالے نہیں کی، وہ اپنے ذاتی کاموں میں وہ بھی پیسے لگا دیے۔ تو جہاد کیا ہوتا ہے، ان کو جہاد کا کیا شوق تھا ان کو بھلا۔ تو بہرحال خلاصہ یہ کہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے، قریب تھا کہ یہ جو رومی تھے یہ عراق تک بھی پہنچ جاتے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد دکھا دیتے ہیں۔ ہوا یہ کہ قیصر روم جو تھا، اس نے اپنے جرنیل دمشق کو بھیجا، وہ بہت بڑی فوج لے کے آیا، اتنی بڑی فوج تھی کہ اگر وہ آگے آ جاتی تو وہ عراق تک بھی پہنچ جاتی۔ تو یہ ایک راستے میں گھاٹی تھی، اس گھاٹی میں اس فوج کا مسلمانوں سے مقابلہ ہو گیا، تو وہ گھاٹی میں یہ جو سیف الدولہ کا بھتیجا تھا، وہ تھوڑے سے مسلمان لے کے آگے گھاٹی میں پہنچا، تو اس گھاٹی کے اندر جو لڑائی ہوئی ہے، تو رومی فوج پوری تو گھاٹی میں آ نہیں سکتی تھی، وہ جتنی فوج داخل ہوتی مسلمان اس کو مار دیتے، تو خلاصہ یہ کہ آخر وہ فوج بہت بری طرح شکست کھا کے وہ وہاں سے وہ فرار ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچا لیا۔ تو یہ واقعات خلیفہ مطیع کے دور کے تھے۔ اس کے بعد پھر اس کا بیٹا آ گیا، سن 363 میں مطیع کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا الطائع آ گیا، اور اس کا پورا لقب تو الطائع للہ تھا، لیکن حالات نے مجبور کیا تو طائع تھا یہ بنو بوئے کا، جیسے کہتے بیچارہ ویسے کرتا، بیٹھا رہتا تھا اپنے تخت پہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب بنو بوئے کا ایک دوسرا حکمران آ گیا تھا اس کے زمانے میں، اس کا لقب تھا عضد الدولہ، اور وہ بڑا یعنی یوں سمجھے گا طاقتور آدمی تھا، بہت ہی ہیبت والا آدمی تھا، اس کے ایسے واقعات بڑے مشہور ہیں اس کے۔ سو ہوا یہ تھا کہ یہ جو عضد الدولہ جو تھا نا، یہ بغداد کی سیر کرنے آیا تھا، یہ بنو بوئے تو بڑا خاندان بن گیا تھا، کتنے ان میں شہزادے تھے کتنے تھے، تو یہ ایران میں ہوتا تھا، یہ کسی کام سے بغداد آیا، تو بغداد کی اس نے جو رونق دیکھی، جو بہرحال باہر کے شہروں سے پھر بھی بہت ہی زیادہ تھی دور زوال میں بھی، تو اس نے کہا کہ یہ بختیار کو کیا حق ہے ایسے شہر پہ حکومت کرنے کا، یہ تو مجھے حکومت کرنی چاہیے، تو اس نے زبردستی بختیار کو ہٹا دیا، خود قبضہ کر لیا بغداد پہ۔ تو خلیفہ طائع نے کہا کہ بھئی میں تیرا ماتحت نہیں تھا، میں تو بختیار کا ماتحت تھا، تو اس نے خلیفہ کو خلافت سے ہٹا دیا۔ پھر 2 مہینے تک عالم اسلام میں کوئی برائے نام خلیفہ بھی نہیں تھا۔ پھر طائع نے دیکھا کہ یار اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ویسے بھی سائڈ پہ بیٹھا تھا، ادھر بھی سائڈ پہ بیٹھا رہوں گا، تو اس نے معذرت کی، تو اس کو پھر دوبارہ مسند خلافت اس کو دے دی۔ تو اب یہ جو دور تھا اس کا عضد الدولہ کا، تو اس نے تو شان و شوکت میں اپنے پچھلوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور خلیفہ سے اس نے کہا کہ مجھے آپ تاج الملہ کا خطاب دیں، ملت کا تاج۔ خلیفہ نے کہا بھی لے لے، لکھ کے دے دیا تاج الملہ، تو تاج الملہ بھی ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد جو ہے اس نے وہ لقب اختیار کیا جو اس سے پہلے مسلمانوں میں کسی نے اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ حدیث میں اس سے منع بھی آیا ہے، وہ لقب تھا شہنشاہ کا۔ تو شہنشاہ کا بھی اس نے لقب اس نے اختیار کر لیا، اگرچہ علماء نے اس پہ احتجاج بھی کیا، منع بھی کیا، لیکن اس نے اختیار کیا، علماء کی کہاں مانتا تھا۔ اچھا، یہ وہ شخص تھا جس نے جو حضرت علی کا جو مزار ہے نا اس زمانے میں جہاں پہ شیعہ جاتے ہیں نجف میں، وہ اس مزار کا دعویٰ بھی اسی نے کیا تھا
کیونکہ بس ایک بات ہوتی ہے رسم کوئی بنانی ہے، کوئی نیا مزار، تو حضرت علی کا مزار تو جب وہ شہید ہوئے تھے سن 41 ہجری میں، تو ان کی قبر کو صحابہ کرام نے چھپا دیا تھا. وہ قبر قلعے کے اندر ہی بنائی گئی تھی، جو کوفہ کا قلعہ تھا اس کے اندر بنائی گئی تھی، اور اس کے آثار نہیں رکھے تھے. تو ہو سکتا ہے ان حضرات کے ذہنوں میں ایک دور اندیشی ہو کہ حضرت علی کے بارے میں کچھ متشدد لوگ ہیں، وہ ان کی قبر پہ رسم و رواج وغیرہ شروع نہ کر دیں. کچھ بھی بات ہو سکتی ہے. خوارج کا بھی خطرہ تھا کہ وہ کہیں قبر پہ آ کے بے حرمتی نہ کریں، تو نہ ان کو وہ بے حرمتی سے بھی بچانا تھا، اور بہت زیادہ جو حد سے زیادہ عقیدت میں مبالغہ کرنے ان سے بھی بچانا تھا. تو قبر کو انہوں نے اس پہ کوئی نشانی نہیں رکھی تھی. اس لیے حضرت علی کی قبر تو آج تک کسی کو معلوم نہیں. اتنا ہے کہ وہ علاقہ تو آپ متعین کر سکتے ہیں کہ اس علاقے میں ہے، لیکن کون سی ہے یہ معلوم نہیں. تو اس نے نجف کے اندر ایک جعلی قبر اس نے بنوا دی کہ یہ حضرت علی کی قبر، اور اس پہ مزار بنوا دیا، اور تب سے لے کے آج تک وہاں پر وہ عرس اور میلے ٹھیلے وغیرہ وہ چلتے رہتے ہیں. اچھا جی، اس کے دور کا ایک عجیب واقعہ آپ کو بتائیں، وہ تھا شہزادی جمیلہ کا واقعہ. شہزادی جمیلہ بنو حمدان کی شہزادی تھی، سیف الدولہ کے خاندان کی، سیف الدولہ کی بھتیجی تھی یہ، اور بہت نیک سیرت لڑکی تھی. اور اب یہ زمانہ بنو حمدان کے بھی زوال کا تھا، اس کا باپ بھی وفات پا چکا تھا، چچا سیف الدولہ بھی وفات پا چکا تھا، حکومت کمزوری تھی. تو خاتون بڑی نیک تھی، صدقہ خیرات وغیرہ کرتی رہتی تھی، بہت زیادہ پردے کی پابند تھی. تو حج کے لیے جب یہ گئی تھی تو اس طریقے سے گئی کہ یہ پتہ نہ چلے کہ میری پالکی کون سی ہے. تو 400 پالکیاں تھیں خواتین کی، تو اپنی پالکی بھی انہی جیسی بنائی، اس میں کوئی خاص نشان یا شان و شوکت نہیں تھی، پتہ چلے شہزادی کی پالکی ہے. وہاں جا کر بھی مدینہ میں، مکہ میں فقراء کو، مساکین کو، حاجیوں کو خوب ان پہ خرچ کرتی رہی. وہاں کی تعمیرات کے لیے بہت اس نے خدمت کی وہاں پہ. تو یعنی پوری دنیا میں اس کا چرچا تھا ایک شہزادی کا، بنو حمدان کی شہزادی ہے. تو یہ عضد الدولہ جو تھا، اس نے کہا کہ اس لڑکی سے میں شادی کروں گا. تو اس نے بنو حمدان کو پیغام بھیج دیا. انہوں نے انکار کر دیا، بھائی تم اسنا عشری ہو اور ہمارا مذہب الگ ہے، تمہارا مذہب الگ ہے. تو انہوں نے انکار کر دی. اس کو پتہ لگا تو اس کو بڑا غصہ آیا. تو یہ لشکر لے کے اس نے بنو حمدان پر حملہ کر دیا، اور خلاصہ یہ کہ پھر وہ لوگ فرار ہوئے ہیں. اس نے تعاقب کیا ہے، آخر میں گرفتار کر لیا وہاں جا کے لڑکی کو. ٹھیک ہے. اور لڑکی پہلے تو وہاں سے بھاگی، اور بھاگ کے رشتہ داروں کے پناہ لیتی رہی، لیکن وہ حالات ایسے تھے کہ رشتہ دار بھی ڈرتے تھے بنو بوئے سے. تو آخر میں اس نے لڑکی کو قید کر لیا، اور قید کرنے کے بعد اس پہ بڑی مطلب دباؤ ڈالا کہ مجھ سے شادی کرو. وہ انکار کرتی رہی. جب اس نے بالکل ہی انکار کر دیا، اس کو بھی یقین ہو گیا کسی طرح بھی یہ نہیں مان رہی، تو اس نے کہا اچھا پھر تاوان ادا کر. بھی تاوان کس چیز کا؟ کہ ہمیں تیرے پیچھے بھاگنا پڑا، ہمیں تمہارے پیچھے لشکر لے کے جانا پڑا، تب تم ہاتھ آئی ہو. تو وہ جو اتنے کروڑ روپے ہمارے لشکر کشی پہ خرچ ہوئے، وہ تو ہی ادا کرنا. پھر تو پہلے تو اس کی جو جائیدادیں تھی وہ ضبط کر لیں، پھر کہا کہ نہیں اس سے ہمارا تاوان پورا نہیں ہوا. تو پھر کیا کریں؟ تو اس بدبخت نے یہ کیا کہ اس کو سپاہیوں کے حوالے کر دیا کہ اس کو لے کے جا کے جو قہبہ خانے ہیں نا بغداد میں، ان میں جا کے بٹھاؤ، اور جو اس کی آمدن ہوگی وہ ہمارے خزانے میں آتی رہے. تو جب اس کو لے کے جا رہے تھے اس کو، تو اس لڑکی نے دریائے دجلہ کے پل سے نیچے چھلانگ مار دی اور خودکشی کر لی. تو یہ کتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک تو ہمارے مسلمان خلفاء تھے، وہ معتصم باللہ کو ایک عورت کی پکار پہنچتی ہے تو وہ لشکر لے کے اس عورت کی ناموس بچانے کے لیے چلا جاتا ہے. اور کہاں یہ کہ اپنے وہ لڑکی جس کو شادی کے لیے اپنے گھر میں رکھا ہوا اس کی عزت بیچ رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ جناب یہ حالات چلتے رہے. پھر جناب 372 میں عضد الدولہ اس کو مرگی ہو گئی، اور مرگی کے دوروں کے اندر یہ مر گیا. اس کا بیٹا آ گیا سمسام الدولہ، اس نے شمس الملہ کا لقب اختیار کر لیا، ملت کے سورج. اس کے دور میں بنو عبید کا زوال شروع ہو گیا. یعنی اب بنو عبید جو تھے، ان بنو عبید کا نا بنو بوئے، ان کے آپس میں اختلافات ایسے چل پڑے کہ جیسے چور جب چوری کر لیتے ہیں تو پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ چوری کے مال پہ اختلاف ہو جاتا ہے اور لڑائی ہو جاتی ہے. تو بنو بوئے کی آپس میں لڑائی ان کی چلتی رہی، اور تھوڑے تھوڑے عرصے بعد ایک حکمران آتا، دوسرا آتا، تو اس کے بعد شرف الدولہ آ گیا، شرف الدولہ کے بعد بہاؤ الدولہ آ گیا. حکومت اسی خلافت وہی تھی، یعنی اطاع للہ کی چل رہی تھی. تو وہ سارے بغداد میں فساد اور فتنہ
تو پھر اس میں یہ ہوا کہ طائی کو انہوں نے معزول کر دیا. ایک دن طائی اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا تو کچھ افسران آئے بنو بوئے کے، اور جیسے مستکفی کو کیا تھا بالکل وہی نقشہ یہاں پر ہوا کہ آ کے خلیفہ کے سامنے یوں کھڑے ہوئے جیسے دست بوسی کرنی ہو. تو خلیفہ نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے کہ چوم لو میرے ہاتھ، اور انہوں نے ہاتھوں سے جھٹکا مار کے تخت سے نیچے گرایا. اور بس طائی نے ایک آواز اس کے منہ سے نکلی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور دربار خلافت میں بھگدڑ مچ گئی. جو درباری ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، اب تو خیر نہیں ہے. خلیفہ کو تو مارا ہے، جو خلیفہ کا ساتھ دینے کا شک ہو اس کو بھی ماریں گے. بہرحال اس کو ایک دری میں لپیٹ کے وہ لے گئے، معزول کر دیا، اور اس کو پھر نظر بند کر دیا. تو اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ طائی جو تھا نا، یہ اگرچہ سیاست میں کوئی کردار نہیں تھا، کہتے ہیں جسمانی طور پہ بہت تکڑا تھا. تو ایک دن کہتے ہیں کہ اس لیے جا رہا تھا، اس نے دیکھا جو شاہی باغ ہے، تو وہاں پہ جیسے جانور وغیرہ پالے ہوتے ہیں نا، تو جانور جیسے ہرن ہے یا کوئی بارہ سنگا ہے اور کوئی بکرے ہیں، دمبے شمبے، وہ بھی، ان میں ایک پہاڑی دمبا تھا بہت بڑا. تو وہ پاگل ہو گیا تھا اور وہ ایسے ٹکرے مار رہا تھا کہ قریب جا ہی نہیں سکتا تھا. تو یہ طائی جو تھا یہ اکیلا آگے چلا گیا اور پہاڑی دمبے کے اس نے سینگ پکڑ لیے، اور ادھر سے پھر لوہار کو کہو کہ وہ آری لے کے آئے. تو وہ آری لے کے آیا اور اس کے سینگ اس نے کاٹ دیے دمبے کے. اور جب تک اس کے سینگ کٹے نہیں، طائی نے اس کو پکڑے رکھا، دمبا زور لگاتا رہا لیکن چھڑا نہیں سکا اپنے آپ کو. تو یہ اس کا عجیب و غریب واقعہ اس خلیفہ کا مشہور. اچھا جی، اس کے بعد جناب زمانہ شروع ہوا ہے. یہ جو واقعہ اس کی معزولی کا 381 ہجری کا ہے. 381 ہجری میں یہ معزول ہو گیا. اس کی جگہ القادر باللہ آ گیا. القادر باللہ، اس نے 41 سال مسند خلافت کو رونق بخشی ہے. اور یہ کہنے کو شہزادہ تھا لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑا عالم تھا. اس نے جو بھی زندگی خلافت سے پہلی اس نے علم حاصل کرتے ہوئے اس نے گزاری تھی، اور بہت نماز روزے کا، تہجد کا پابند اور بہت زیادہ مطالعہ کرنے والا آدمی تھا. فقہ شافعی کے فقہا میں شمار اس کو کیا جاتا ہے. تو اس کی کتابیں، اس کی تصانیف موجود تھیں، اگرچہ مجھے کوئی تصنیف ابھی تک مجھے اس کی ملی نہیں ہے، لیکن جو کتب فہارس ہیں اس میں اس کی کتابوں کے نام لکھے ہیں. ایک کتاب اس کی تھی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی سیرت پہ، سیرت عمر ابن عبدالعزیز. ایک کتاب تھی اس کی صحابہ کے فضائل پہ. ایک کتاب تھی اس کی معتزلہ کی تردید میں. تو کئی کتابیں یہ لکھ چکے. جی انٹرنیٹ کا ایشو ہوا ہے سر جی کی طرف. انشاءاللہ جلد جوائن کرتے ہیں، تھوڑا سا صبر کریں. اچھا، میں یہ بتا رہا تھا کہ القادر باللہ وہ ایک عالم فاضل آدمی تھا، اور کئی اس نے کتابیں بھی لکھی تھیں. آواز آ رہی ہے نا صحیح؟ جی حضرت الحمدللہ آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. اچھا. تو شروع میں تو اس کے حالات اسی طرح تھے اس کی حکومت کے ابتدائی زمانے میں. اور بنو بوئے کا بھی اس کے زمانے میں جو حاکم تھا وہ تھا بہاؤالدولہ. تو شیعہ سنی فساد کیونکہ وہ اتنے بڑھ گئے تھے کہ خود یہ بنو بوئے کا جو بہاؤالدولہ تھا یہ تنگ آ گیا تھا. تو اس نے ایک شخص کو بلوایا جو بڑا ماہر تھا انتظام کا، اس کو ابن معلم کہا جاتا تھا. تو اس کو انتظام سونپ دیا گیا بغداد کے اندر کے کام آپ کے ذمہ ہے، امن و امان قائم کرنا ہے. تو اس نے کہا امن و امان قائم کرنے کا پھر آپ نے بھی اختیار دیا ہے، تو پہلا کام میں یہ کر رہا ہوں کہ میں یہ ماتمی جلوس بند کر
ہوں، یہ سب سے زیادہ فساد اس سے پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ چند سال تک تو ماتمی جلوس بند رہے تو شہر میں بھی امن رہا۔ اب اس سے جو کچھ جو شیعہ افسران تھے وہ بگڑ گئے اور انہوں نے ابن معلم کو قتل کر دیا، اور دوبارہ پھر کوئی دوسرا آ گیا۔ یوں آپ ابن معلم کی حیثیت آپ یوں سمجھے ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے نا اس قسم کی، اب دوسرا ڈپٹی کمشنر آ گیا، وہ شیعہ تھا، اس نے پھر ماتمی جلوس شروع کروا دیے، اور ماتمی جلوس شروع ہوئے تو پھر وہ فساد وغیرہ جو محرم کے میں ہوتے ہیں وہ چلتا رہا۔ تو اچھا، یہ جیسے یہ عید غدیر مناتے تھے نا، وہ 18 ذوالحجہ کو مناتے تھے، عید غدیر مناتے تھے، ابھی بھی مناتے ہیں۔ تو عید غدیر ان کو مناتا دیکھ کر وہ اہل سنت نے آپس میں مشورہ کیا۔ اہل سنت میں علماء نہیں ہے، عوام لوگ ہیں، کہ ہم بھی کچھ کریں جی، تو ہم کچھ کریں، تو چلو ہم ایسا کرتے ہیں، ہم حضرت ابو بکر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غار میں روپوشی کا دن مناتے ہیں۔ تو انہوں نے عید غدیر والے دنوں میں انہوں نے یعنی ذوالحجہ ہی میں انہوں نے یوم غار شروع کر دیا، یوم یار غار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار تھے جو غار میں آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، ان کی یاد میں انہوں نے بھی ایک دن شروع کر دیا اہل سنت نے۔ تو اس پہ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بالکل ایک جہالت کا کام تھا، بالکل جہالت کا کام تھا۔ جہالت کا کام ایک تو اس لحاظ سے یہ بھی رسم کے مقابلے میں رسم شروع کر دی، دوسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بھی ان کی جو روپوشی ہے وہ ذوالحجہ میں تو ہوئی نہیں تھی، وہ تو ربیع الاول کے مہینے میں انہوں نے ہجرت کی تھی۔ تو اسی طرح ایک کام یہ تھا کہ یہ شیعہ جو تھے 10 محرم کا جلوس نکالتے تھے، تو سنیوں نے کیا شروع کیا، انہوں نے 18 محرم کو حضرت مصعب ابن زبیر کی یوم شہادت منانا شروع کر دیا۔ تو یہ بھی سنیہ سے مراد ان کے جہالا مراد ہیں، ان میں وہ بھی ہو سکتے جو ناصبیت کی طرف مائل ہیں یا متشدد یا جو بعض فضول قسم کے واعظ ہوتے ہیں، تو وہ کام شروع ہو گیا۔ وہ جناب وہ 10 محرم کو حضرت حسین کے یاد میں وہ کربلا جاتے تھے، وہاں پہ ماتم کرتے تھے، اور یہ لوگ جا کے حضرت مصعب ابن زبیر کے مزار پہ جا کے وہاں پہ ماتم کرتے تھے، اور کہتے تھے بھی حضرت حسین اگر شہید ہیں تو یہ بھی شہید ہیں، اور وہ نبی کے نواسے ہیں، یہ بھی نبی کے، یہ حضرت صدیق اکبر کے نواسے ہیں۔ تو بہرحال ان چیزوں سے فتنہ فساد ہی بڑھتا ہے، حاصل تو کچھ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، بات وہی ہے کہ بدعت کا مقابلہ سنت سے کیا جاتا ہے، بدعت کا مقابلہ بدعت سے نہیں ہوتا۔ اچھا جی، تو اس دور میں جو اصل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کئی واقعات ہیں، لیکن میں خلاصے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تبدیلی کہاں سے آئی ہے۔ یہ تبدیلی اس وقت میں آئی ہے کہ جب سلطان محمود غزنوی کا ظہور ہوا خلیفہ قادر باللہ کے دور میں۔ ایک تو خلیفہ قادر باللہ جو تھا یہ خود بڑا مضبوط آدمی تھا اور سمجھدار آدمی تھا، اور دوسرا اس نے بنو بوئے کے زوال کو بھی اس نے دیکھ لیا تھا، تو اس نے کچھ نہ کچھ اہل سنت کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیں یہ سرگرم دکھائی دیتا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ پچھلے جو خلفات ہیں وہ تو پھر کچھ کر ہی نہیں رہے تھے نا، اپنے آپ کو مجبور مخور سمجھ کے، تو عوام سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، رابطہ ہی نہیں تھا۔ یہ جو خلیفہ تھا علماء کو بلاتا تھا، علماء سے ملتا تھا، ان سے مشورہ کرتا تھا، ان کی باتیں سنتا تھا، اپنی رائے بتاتا تھا، پھر علماء عوام کے ساتھ جا کے ملتے تھے، تو بغداد کے لاکھوں عوام کی حمایت خلیفہ کو، بھرپور حمایت اس کو نصیب ہو گئی تھی۔ تو اس طریقے سے اس نے کئی ایسے فیصلے اس نے کیے ہیں جو اس سے پہلے خلفاء نے ہمت نہیں کی، اور پھر سلطان محمود غزنوی کو جناب عروج حاصل ہو گیا، خراسان، وسط ایشیا، ہندوستان، پھر ایران، یہ بہت سارا علاقہ اس کے قبضے میں آ گیا۔ تو بنو بوہے کی حکومت جو تھی وہ سمٹتی گئی اور محمود غزنوی کی وہ پھیلتی گئی۔ تو محمود غزنوی نے جیسے جیسے خلیفہ کی عزت شروع کی اور اپنے آپ کو خلیفہ کا خادم قرار دیا، تو ویسے ویسے بنو بوئے وہ بھی ڈرنے لگے کہ اگر ہم نے خلیفہ کو تنگ کیا تو پھر محمود غزنوی سے ہمیں پھر خوف ہوگا، وہ ہمیں سزا دے گا۔ تو خلیفہ قادر باللہ نے محمود غزنوی کو یمین الدولہ کا خطاب دیا تھا۔ یمین الدولہ یہ محمود غزنوی کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ محمود غزنوی کی جو تاریخ لکھی گئی تھی، سب سے پہلی تاریخ اس زمانے میں، اس کا نام بھی ہے تاریخ یمینی، یمین الدولہ کے ساتھ اس کی نسبت کر کے۔ تو جب محمود غزنوی کو صحیح عروج حاصل ہو چکا تھا سن 410 کے قریب، اس زمانے میں بالکل یہ عروج پہ تھا، تو 408 ہجری میں خلیفہ نے پھر بغداد کے سارے علماء کو جمع کیا، اس میں شیعہ علماء بھی تھے، یہ اثنا عشری بھی تھے، معتزلہ بھی تھے، سب تھے، نہیں معتزلہ نہیں تھے، شیعہ تھے اور سنی تھے، ان کو جمع کیا، اور ان کو جمع کر کے پھر ان کے سامنے
یہ بات رکھی کہ بھی صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا اور خاص طور پہ خلفائے ثلاثہ کو برا کہنا، امہات المومنین کو برا بھلا کہنا، یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے۔ اور وہ ساری باتیں جو اس موقع پہ کہی جانی چاہیے صحابہ کے دفاع میں، اہل سنت کے دفاع میں، ساری باتیں کہیں تو سنی علماء نے تو ویسے ہی بسر و چشم اس کی حمایت کی، شیعہ علماء بھی وہ بھی اس بات میں سر ہلاتے رہے، اس لیے ان کو پتہ ابھی ہم نے نہ کیا تو محمود غزنوی آ جائے گا۔ تو پھر ادھر سے ساتھ میں ایک خط بھیجا محمود غزنوی کو اور کہا کہ آپ جن جن علاقوں پہ آپ قبضہ کر رہے ہیں وہاں اہل سنت کے مذہب کی آپ تقویت کریں۔ تو سلطان نے اس پہ بالکل عمل کیا، اور جو جو علاقے اس نے قبضہ کیے وہاں کرامتہ تھے، اسماعیلی شیعہ تھے، معتزلہ تھے، اور اثنا عشری جہاں جہاں بھی تھے ان کے مراکز اس نے بند کرائے، اور وہاں پہ اہل سنت کے مدارس کو کھولا، مساجد کو آباد کیا، علماء کو بلا کے لوگوں کی ذہن سازی شروع کی، جو زیادہ سرکش تھے ان کو اس نے قتل بھی کیا۔ تو یہ سارے جناب یہ حالات و واقعات خلیفہ قادر باللہ کے درمیان دور میں پیش آئے ہیں۔ اچھا، جب خلیفہ قادر باللہ نے اتنی قوت حاصل کر لی تو پھر اس نے ایک اور کانفرنس بلائی شیعہ سنی علماء کی، اور وہاں پر پھر اس نے ایک استفتاء اس نے لکھوایا، اور اس استفتاء کے اندر اس نے سب کے دستخط لیے اس بات پر کہ یہ صحابہ کرام کی برائی کرنا اور یہ قرآن مجید کو تحریف زدہ قرار دینا، اور یہ بہت ساری جو شیعوں کی یہ برائیاں تھیں جو اب بھی اثنا عشری میں چلی آ رہی ہیں، خود اثنا عشری علماء سے دستخط کروائے، انہوں نے کر دیے کہ ہاں یہ ساری باتیں شیعہ مذہب میں نہیں ہیں، یہ ہماری بدعت ہے، اور ہم جو تحقیق سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب میں بھی نہیں۔ تو اس طریقے سے پھر شیعہ سنی اختلاف تھا وہ عملی طور پر کافی کم ہو گیا، فساد۔ آواز آ رہی ہے جی؟ السلام جی علیکم۔ آواز آ رہی ہے آپ کی خلیفہ آواز۔ قادر باللہ کا زمانہ بہت اچھا گزرا۔ سن 422 ہجری میں قادر باللہ کی وفات ہوئی ہے، 422 ہجری میں 41 سال حکومت کی ہے، اور اس سے ایک سال پہلے 421 میں سلطان محمود غزنوی کی وفات ہوئی ہے۔ تو جب سلطان محمود غزنوی کی وفات ہوئی تھی تو بنو بوئے سے صرف عراق کو چھوڑ کے باقی سارا علاقہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اب اس کے بعد حکومت آتی ہے القائم بامر اللہ کی، خلیفہ القائم کی، اور آپ دیکھیں کہ خلیفہ طائع اور خلیفہ مطیع وہ بھی اسم با مسمہ تھے، اس لحاظ سے کہ وہ ایک طائع تھا بنو بوئے کا، دوسرا مطیع تھا۔ القادر وہ اب اسم با مسمہ تھا کہ اس نے قدرت حاصل کر لی، اور القائم جو تھا یہ بھی اسم با مسمہ تھا کہ یہ قائم تھا اور قائم رہا، اور بیچ میں معزول ہو کے پھر دوبارہ قائم ہو گیا۔ تو جب یہ خلیفہ بنا تو سلطان محمود غزنوی کی وفات کی وجہ سے بنو بوئے دوبارہ سر اٹھانے لگے، انہوں نے دوبارہ ماتمی جلوس نکالنا شروع کر دیے۔ القائم جو تھا طبیعت کے لحاظ سے کمزور تھا، اگر وہ خلیفہ قادر باللہ جیسی ہمت ہوتی تو ایک بار بنو بوئے کو دبانے کے بعد اور شیعوں کو دبانے کے بعد دوبارہ سر نہ اٹھانے دیتا، لیکن یہ بہرحال نہیں ہمت کر سکا، تو چنانچہ دوبارہ وہ بدامنی وغیرہ شروع ہو گئی۔ مزید یہ کہ پھر اس زمانے میں ایک شیعہ سردار تھا جس کا نام تھا ارسلان ترکی، ترک سردار تھا۔ ترکوں میں تشیع بہت کم آپ کو ملے گا، لیکن جو چند مثالیں ہیں ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ ارسلان ترکی جو تھا یہ شیعہ ہو گیا، اور اس کو بساسیری کہا جاتا تھا، بساسیری کے لقب سے مشہور تھا۔ تو یہ جناب اثنا عشریوں کے ساتھ تھا۔ پھر جب اس نے دیکھا بنو بوئے تو کمزور ہو گئے تو اس نے بنو عبید کی بیعت کر لی، مصر والوں کی بیعت کر لی، اور مصر والوں کی بیعت کر کے سپاہیوں کو بھی، اپنے سپاہیوں کو بھی ان کی بیعت کرا دی، اور پھر بغداد کے اندر اس نے سمجھے فتنہ فساد اس نے شروع کر دیا، اور حالات زیادہ خراب ہو گئے۔ اس زمانے میں پھر سلجوقیوں کا ظہور ہوتا ہے، بنو بوئے کا دور سمجھے اب ختم ہو رہا ہے، سلجوقی ظاہر ہوتے ہیں وسط ایشیا سے، اور سلجوقیوں کا جو سب سے پہلا حکمران تھا وہ تھا طغرل بیگ، جس نے سن 429 میں نیشا پور پہ اس نے حکومت قائم کی۔ تو آہستہ آہستہ یہ علاقہ جو ایران کا پہلے غزنویوں کے پاس تھا، ایران اور خراسان کا، اس سلجوقیوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ زیادہ ٹائم نہیں لگا، تقریباً 8 سال کے اندر انہوں نے غزنویوں سے پورا خراسان اور پورا جو ایران کا بڑا حصہ ان سے انہوں نے لے لی۔
اور وسط ایشیا کا بھی بڑا علاقہ لے لیا۔ جب یہ صورتحال پیش آئی ہے تو ادھر بغداد میں کیا صورتحال تھی کہ بغداد میں الملک الرحیم کے نام سے بنو بوئے کا ایک شہزادہ بیٹھا تھا، وہ کمزور آدمی تھا، بس وہ بھی برائے نام ہی تھا، اور بنو بوئے کا آخری حکمران یہی ہوا ہے الملک الرحیم۔ اختیارات تھے وہ ارسلان بصاصیری کے پاس تھے، القائم بھی وہ برائے نام ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بہرحال سن 440 آ گیا، اور سن 440 میں یہ بغداد کے اندر ایک تو یہاں پر فساد ہوا ہے بہت بڑا، اور دوسرا یہ کہ ادھر سے جو طغرل بیگ تھا اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں بغداد جا کے اس فساد کو ختم کروں گا، اور القائم باللہ یعنی عباسیوں کی خلافت کو دوبارہ میں مضبوط کروں گا۔ تو چنانچہ وہ سن 447 میں، پھر وہ لیٹ ہوتا رہا مختلف مہمات کی وجہ سے، ہر سال کہتا اگلے سال جاؤں گا، پھر کوئی مہم آ جاتی، 447 میں یہ بغداد پہنچا ہے۔ آپ ذرا اسی نقشے کو دیکھ لیں، بغداد کہاں ہے یہاں پہ؟ بغداد اس نقشے میں بغداد ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ہاں صحیح ہے، صحیح ہے، ہاں بغداد ہو رہا، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آپ کو سرخ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے نا پیچھے سے غزنویوں کی، یہ تقریباً سلجوقیوں کی لائن بھی تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے، یعنی وہ جیسے مشہد آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں سے وہ تقریباً وہی سمت بنتی ہے کہ سلجوقی وہاں سے آئے اور انہوں نے پھر اصفہان پہ قبضہ کیا۔ سلجوقیوں نے اصفہان پہ قبضہ کرنے کے بعد سمجھے انہوں نے بنو بوئے کو بہت سخت انہوں نے زد پہنچائی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہوئے 447 میں طغرل بیگ وہ بغداد پہنچ گیا۔ بغداد پہنچ کے اس نے پہلا فیصلہ یہی کیا کہ اس بدعقیدہ رافضی حکومت یعنی بنو بوئے کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، الملک الرحیم کو انہوں نے پکڑا اور ایک قلعے میں قید کر دیا۔ تو 447 میں بنو بوئے کی حکومت بغداد سے ختم ہو گئی، اور بغداد کے جتنے بھی امراء تھے، وزراء تھے، انہوں نے عہد کیا کہ ہم ہمیشہ طغرل بیگ کے ہم ساتھ رہیں گے، اور طغرل بیگ نے خلیفہ کے ساتھ عہد کیا کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو اس میں آپس میں اتحاد اور عہد و پیمان ہو گئے، مضبوط تعلقات قائم ہو گئے۔ اچھا، اس کے بعد پھر القائم طغرل بیگ کو کچھ مہمات کے لیے جانا پڑا، ظاہر اتنا بڑا بادشاہ تھا، اتنے بڑے علاقے تھے، مہمات پیش آتی رہتی تھی، تو وہ چلا گیا۔ اچھا، جب یہ طغرل بیگ بغداد آیا تھا تو بصاصیری یہاں سے اپنے سپاہی لے کے بھاگ گیا تھا۔ جب طغرل بیگ چلا گیا تو وہ واپس آ گیا، اور جب واپس آیا ہے تو وہ ایک عجیب منظر ہے، وہ تاریخ کے عجیب مناظر میں ہے۔ یہ سن 450 کی بات ہے کہ 450 میں یہ بصاصیری صاحب یہ شہر پہنچے ہیں، ٹھیک ہے، بغداد میں پہنچے ہیں۔ تو اس کے ساتھ صرف 700-800 سپاہی تھے، کوئی بڑی فوج نہیں تھی اس کے ساتھ۔ 700-800 سپاہیوں کے ساتھ بصاصیری نے بغداد پہ قبضہ کر لیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے خود اہل بغداد کی کم ہمتی کا، کہ بغداد بہرحال اہل سنت کی اکثریت تھی، وہ 700-800 شیعہ وہ تلواریں لے کے چلے آ رہے ہیں بغداد پہ قبضہ کرنے کے لیے۔ اگر بغداد سے 2-3 ہزار مسلمان ہی اگر تلواریں لے کے مقابلے میں آ جاتے، یہ شہر کے دروازے بند کر کے بیٹھ جاتے، وہ شہر میں پھٹک بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن ایسا لگتا تھا جیسے ایک زمانہ گزر گیا ہو نا، ایک آدمی کو قید میں رہتے رہتے تو آدمی کا دماغ بھی بند ہو جاتا ہے، اس میں ہمت جرت رہتی نہیں کچھ کرنے کی۔ تو کچھ ایسی صورتحال تھی کہ یہ لوگ شہر میں آئے اور شہر پہ انہوں نے قبضہ، جب شہر میں آ گئے تو پھر تو شہر کے اندر جو شیعہ تھے وہ بھی مل گئے ان کے ساتھ، پھر تو یہ ہزاروں ہو گئے، اور انہوں نے آ کے شہر پہ قبضہ کر لیا اور سیدھا یہ گھس گئے دار قصر خلافت میں، اور وہاں جا کے خلیفہ قائم کو انہوں نے تخت سے کھینچ لیا، اس کو اتار کے قید کر دیا۔ اس خلیفہ کے وزیر جو تھے علامہ محمد ابن مسلمہ، یہ بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، خلیفہ کے وزیر تھے، ان کو بہت تشدد کر کے قتل کیا کیونکہ وہ شیعوں کے بڑے خلاف تھے وہ۔ تو اس طریقے سے پھر بصاصیری نے بغداد پہ قبضہ کر لیا اور بہت زیادہ اس نے اہل سنت کے اوپر مظالم کی انتہا کر دی۔ ادھر بیچارہ وہ طغرل بیگ، اس کو اطلاع تو ہو گئی تھی، لیکن وہ ادھر ادھر مصروف تھا۔ تو 1 سال تک تو حالات اتنے خراب رہے بغداد میں کہ خلیفہ عالم اسلام کا کوئی تھا ہی نہیں،
القائم کو انہوں نے پکڑا، اٹھا کے بہت دور، بغداد سے دور کسی قلعے میں ڈال دیا، کچھ سپاہی وہاں متعین کر دیے، بھائی اس کو یہاں سے نکلنے نہیں دے۔ اچھا، سن 451 میں طغرل بیگ فارغ ہوا اپنی مہم سے۔ وہ مہم یہ تھی کہ اس کے اپنے بھائی نے بغاوت کر دی تھی اس کے خلاف، اس بھائی سے نمٹتے ہوئے اس کو بڑی مشکل پیش آئی ہے، تو خیر اس سے پھر یہ فارغ ہوا۔ تو 451 میں اس نے سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ یہ واپس مڑا ہے، اور اس نے بغداد کے لوگ ایک کام بہرحال کر رہے تھے، دعائیں کر رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ طغرل بیگ کی اپنے بھائی سے لڑائی ہو رہی ہے، تو دعائیں کر رہے تھے اللہ طغرل بیگ کو فتح یاب کرے۔ لیکن وہ دعائیں ایسی تھیں، مورخین نے لکھا ہے کہ وہ دعائیں چھپ کے کرتے تھے، مساجد میں بآواز بلند امام اس کی دعا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ شیعوں سے سارے ڈر رہے تھے۔ تو آخر جب سلطان کی فتح کی خبر پہنچی ہے تو سارے سنی بہت خوش ہوئے، اور اس کے بعد وہ طغرل اپنا لشکر لے کے آیا ہے۔ پہلے وہ اس قلعے کی طرف گیا جہاں خلیفہ قید تھا، تو وہاں جب قلعے کے پاس پہنچا ہے تو جو سپاہی وہاں پہ تعینات تھے وہ تو ڈر گئے، انہوں نے طغرل بیگ کو کہا جی ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں، قلعہ بھی آپ کا، ہم بھی آپ کے۔ یہ خلیفہ کے پاس گیا، بہت معذرت کی کہ میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکا، اب آپ جو نا میرے ساتھ چلیے۔ تو خلیفہ کو وہاں سے لیا، ادھر سے بصاصیری کو پتہ لگا کہ طغرل بیگ آ گیا ہے، تو بصاصیری جو نا وہ بغداد کے شیعوں کو لے کے اس نے ایک لشکر بنایا۔ جب بغداد میں آیا تھا تو تب تو صرف 800 بندے اس کے ساتھ تھے، جب لشکر لے کے نکل رہا ہے تو بغداد کے مطلب جس شیعہ سے تلوار اٹھ سکی اس کے ساتھ نکل گیا، تو بہت بڑا لشکر لے کے بغداد کے باہر کھڑا ہو گیا، اور پھر بہت بڑی جنگ ہوئی ہے ان دونوں کے درمیان، اور پھر اس جنگ میں طغرل بیگ کو فتح نصیب ہوئی ہے، بصاصیری کو شکست ہوئی ہے، وہ خود قتل ہو گیا، اس کا سر کٹ کے بغداد لایا گیا، اور جو اس کے ساتھ جو روافظ گئے تھے ان کے بھی یعنی ہزاروں میں سے مارے گئے، ہزاروں فرار ہو گئے، ہزاروں قید ہو گئے، ان کا فتنہ بھی اس طریقے سے وہ رفع دفع ہو گیا۔ تو القائم کو لے کے بغداد پہنچے، اس کو مسند خلافت پر بٹھایا، اور اس طریقے سے خلافت عباسیہ ختم ہو کے پھر دوبارہ شروع ہو گئی، 1 سال کے تعطل کے بعد دوبارہ شروع ہو گئی۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ القائم جو تھا اس کے بعد جو اس نے 9 سال اس نے مزید حکومت کی ہے، لیکن وہ 9 سال کی جو اس کی حکومت تھی اس میں جو وقت دربار میں بیٹھنے کو ہوتا تھا اس کو چھوڑ کے یہ 24 گھنٹے عبادت کرتا رہتا تھا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ ایسی ذلت کے بعد آپ نے ایسی عزت نصیب فرمائی۔ تو ایک جائے نماز تھی، جب تھک جاتا تھا نوافل پڑھتے دعا کرتے اسی جائے نماز پہ سو جاتا تھا، جب پھر اس کی نیند ختم ہوتی پھر وضو کر کے پھر ذکر و تلاوت عبادت شروع کر دیتا تھا۔ تو یہ ایک بڑی اچھی یعنی ایک قابل تقلید مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مصائب کے بعد اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا، عزت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کرے تو انسان کو واقعی ایسے شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے۔ سن 467 میں القائم کا انتقال ہو گیا۔ تو یہاں پہ ہمارا درس ختم ہوتا ہے، اور بنو بویہ کے دور کے بارے میں تھوڑی سی بات میں ایک دو عرض کرتا ہوں آپ سے، پھر اس کو میں ختم کرتا ہوں۔ ان کے کون کون سے ان کے حکمران آئے تھے؟ ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے دور میں جو اثنا عشریت جو شروع ہوئی تھی، یہ شروع کرنے والے کون تھے؟ جو ان کے ماتحت تھے یا ان کے ہم فکر تھے، ان میں ایک علامہ حسن بن موسیٰ نوبختی، حسن بن موسیٰ نوبختی، اور اس سے بھی بڑھ کے ابو جعفر کلینی، جس کی کتاب ہے الکافی فی علوم الدین، اس کے بارے میں اس کے ٹائٹل پہ لکھواتے ہیں کہ حاذا کافن لشیعتنا، کہتے ہیں یہ امام غائب کا قول ہے جی، کہ امام غائب کو 12ویں امام کو جو غار میں ہے نا جی، یہ الکافی ان کو دکھائی گئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ حاذا کافن لشیعتنا، تو یہ الکافی لکھی گئی۔ پھر ایک اور تھا ابن بابویہ قمی، اس نے کتاب لکھی بنو بویہ کے دور میں، من لا یحضرہ الفقیہ۔ تو اس طریقے سے پھر ایک کتاب انہوں نے لکھی تہذیب الاحکام، اس طرح ایک کتاب ہے الاستبصار۔ یہ 4 کتابیں ہو جاتی ہیں جن کو اثنا عشریہ کی صحاح اربع کہا جاتا ہے، الکافی، من لا یحضرہ الفقیہ، تہذیب الاحکام، اور الاستبصار، ان کو یہ صحاح اربع کہتے ہیں۔ جیسے ہماری صحاح ستہ ہیں تو انہوں نے صحاح اربع انہوں نے قائم کی۔ تو یہ صحاح اربع کو اگر کوئی دیکھے پڑھے تو ان کی بہت سی روایات و اسلامی عقائد اور قرآن اور صحیح احادیث کے اتنے بالکل الٹ ہیں ان کے، تو کوئی شخص یہ یقین نہیں کر سکتا کہ یہ اللہ رسول کا یا صحابہ کرام کا یا اہل بیت کا یہ کلام ہوگا، یہ ان کی تعلیمات ہوں گی۔
تو بہت زیادہ ان کے اندر وسیع روایات ان کے اندر موجود ہیں. ان کے جو عقائد تھے نا ان کے اثنا عشری لوگوں کے، ان عقائد کے اندر اگر آپ دیکھیں، ان کا مثلا یہ عقیدہ ہے کہ جو امام کی امامت کو مانتا ہے نا، اس سے کوئی عذاب نہیں ہے. یعنی جو 12 اماموں کو مانتا ہے، یہ ان کے عقائد میں لکھا ہوا ہے، اس سے کوئی عذاب نہیں ہے. نہ صغیرہ گناہ کی پوچھ ہے، نہ کبیرہ گناہ کی پوچھ ہے. اور جو 12 اماموں کو نہیں مانتا، اس کے سارے اعمال برباد، اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے گی. تو اب تو یہ دیکھیں، یہ بڑا، اگر صرف اس ایک ہی عقیدے کو لے لیں تو کتنا جو نفس کے بندے ہیں نا، ان کے لیے اس سے زیادہ پرکشش مذہب کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں، چونکہ آپ 12 اماموں کو مانتے ہیں، آپ سے کسی نیکی اور بدی کا سوال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ بخشا ہیں. اور دوسرے جو ہیں یعنی اہل سنت ہیں، وہ کتنی بھی نیکیاں کریں، انہوں نے جہنم میں جانا. تو یا تو بندہ ڈر جائے گا، ڈر کے اس مذہب کو اختیار کر لے گا کہ یار اگر میں سنی رہا تو جو کچھ بھی کروں میرا ضائع ہے. اور دوسری طرف نفس کی ایک اس کے لیے ایک چارہ موجود ہے کہ میں 12 اماموں کو مانوں، پہ جو چاہوں میں کروں. اسی طریقے سے جو تقیہ کرنا انہوں نے اپنے مذہب کا حصہ بنایا ہے، ان کا بہت رکن ہے ان کے مذہب کا تقیہ کرنا. تو وہ اس میں بہت سارے مقاصد ان کے حل ہو جاتے تھے کہ مثلا اب جو اصل سادات ہیں، بڑے بڑے سادات ان کے زمانے میں بھی تھے، ان سے پہلے بھی گزر گئے، اور جن کو یہ 12 امام کہتے ہیں، ان میں سے 11 تو 12 دنیا میں تھے، وہ گزر گئے. ان کی تعلیمات میں یہ چیزیں کہیں پر بھی نہیں ہیں. تو بھائی کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا یہ گھڑا گھڑایا جواب ہے کہ سارے تقیہ کر رہے تھے. حضرت علی نے بھی تقیہ کیا، حضرت حسین نے بھی تقیہ کیا، حضرت جعفر صادق، امام باقر، موسیٰ کاظم، سب نے تقیہ کیا. تو اس لیے وہ چیزیں منظر عام پہ نہیں آ سکی، تو سینہ بسینہ ہم تک پہنچ گئی. ٹھیک ہے جی. تو اسی طریقے سے جو انہوں نے بیچ میں جب متع والا مسئلہ انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ جو کرے گا وہ نکاح کی شرائط سے بالکل ایک آزاد ایک تعلق ہے، اس کو عبادت کا ذریعہ قرار دے. تو اب جو ایسے اوباش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو ویسے ہی ایسی گندگیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، ان کو ایک گندا کام عبادت کے نام سے مل رہا ہو تو وہ تو مذہب کو اختیار کریں گے بہت زیادہ. تو اسی طریقے سے جو لوٹ مار جو ہے، ان کے مذہب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو عام مسلمان ہیں غیر شیعہ، ان کا خون بھی حلال ہے، ان کا مال لوٹنا بھی جائز ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں ایسے ہی نہیں بتا رہا آپ کو. اگر آپ الکافی اٹھائیں گے نا، الکافی میں آپ کو جلد نمبر 2 صفحہ 217 پہ آپ کو یہ چیز مل جائے گی کہ عام مسلمان کا غیر شیعوں کا مال لوٹنا بھی جائز ہے، قتل کرنا بھی جائز. اب یہ چیز جو ہے ایسے جرائم پیشہ لوگ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کے لیے تو سبحان اللہ سونے پہ سہاگا ہے بھی کہ مال بھی لوٹیں گے اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے. اور وہ ویسے بھی معاشرے میں اکثریت تو سنیوں کی ہے، تو اکثر لوگوں کا مال لوٹنا ہمارے لیے جائز ہو جائے گا. بس ایک کام کر لو کہ جناب اثنا عشری ہو جاؤ. اچھا، امام نے تو غائب رہنا ہے نا، جو 12واں امام ہے، اور وہ قیامت تک ہی غائب رہے گا. قرب قیامت میں کبھی ظاہر ہوگا. اب یہ 20 میں صدیاں گزر رہی ہیں، تو یہ امام انتظار کرتے رہیں گے. کب تک انتظار کریں گے؟ تو انتظار میں ہوتی ہے اکتاہٹ اور بوریت. اس بوریت سے نکالنے کے لیے پھر یہ رسمیں بیچ میں شروع کر دی کہ وہ ماتم جلوس ہیں، فلاں عید ہے، فلاں تہوار ہے، اور آتش بازی ہیں جو 15 شعبان کو کرتے ہیں. کیا کچھ انہوں نے الا بلا شامل کر دیا. ان میں مصروف رہو تاکہ آپ کو انتظار کی بوریت آپ کو نہ ہو. تو یہ تھا جناب یہ بنو بوئے کے دور کا اور ان کے عقائد کا خلاصہ. اور آخر میں آپ کو ذرا ان کے نام بتا دیتا ہوں کہ ان کے کون کون حکمران ان کے آئے تھے. پہلا حکمران تھا علی بن بوئے، دوسرا تھا ابو الحسین احمد بن بوئے، تیسرا تھا بختیار، اور چوتھا تھا عزد الدولہ، پانچواں سمسام الدولہ، چھٹا شرف الدولہ، ساتواں بہاء الدولہ، آٹھواں سلطان الدولہ، اور جناب نواں شرف الدولہ، 10واں جلال الدولہ، اور 11واں بہاء الدولہ، 12واں الملک العزیز، اور 13واں الملک الرحیم. آج کا درس ہمارا ختم ہوتا ہے. کوئی سوال ہے تو کر لیں 2-3 منٹ میں، ورنہ میسج کر دیجیے گا. ایک سوال آیا، حضرت علی کی احادیث ہماری کتب میں کم کیوں ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے اور اہم اور علمی سوال ہے. دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو احادیث ہے نا، آپ کو صحیح ستہ کے اندر آپ کو کم ملیں گی، بات صحیح ہے، جبکہ ان کا علم تو بہت زیادہ تھا. تو اس کی جو بڑی وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ ہے محدثین کی احتیاط. اور احتیاط بئی طور کہ حضرت علی کی تعلیمات کے اندر
لوگوں نے خلط ملط بہت کیا ہے. یعنی ایک چیز اپنی جگہ پر وہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کے اندر کچھ انہوں نے رد و بدل کر دیا، کوئی چیز گھٹا دی، کوئی بڑھا دی. جو اس قسم کے جو شیعہ تھے، شیعت کی طرف مائل تھے، یا خود وہ محدث و صدوق تھا لیکن اس میں نقد کی کمی تھی، وہ یہ دیکھے بغیر کہ اگلے نے جس چیز کو روایت کیا اس کی حیثیت کے، بس اس کو نقل کر دیا. تو جو ہمارے صحاح ستہ والے جو حضرات ہیں، تو انہوں نے اس احتیاط کی بنا پر کہ صحاح ستہ کو بھی لیں، مسند احمد کو بھی آپ شامل کر لیں، جو بڑی ہماری کتابیں ہیں جن کو چوٹی کے محدثین نے مرتب کیا ہے، جو محتاط حضرات تھے، تو انہوں نے اس بنا پہ کہ کوئی غیر محتاط چیز حضرت علی کی طرف منسوب ہو جو شیعوں نے ان کی طرف نسبت کر دی ہو، وہ نہ جائے ہماری طرف. یہ احتیاط غالباً یہ ملحوظ رہی ہے اس میں. یہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی کا علم کم تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ وسلم کا 30 سال آپ کو ملے ہیں، یعنی لڑکپن سے لے کے وفات تک نبی علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. اور جو علم کی گواہی تو خود نبی علیہ وسلم کی زبان سے منقول ہے. صحیح حدیث اخواہم علی، یہ سب سے بڑے قاضی حضرت علی ہیں. جو قاضی ہے وہ فقیہ بھی ہوتا ہے، جو فقیہ ہے تو اس کے لیے تو قرآن اور سنت کا علم اور احادیث کا یاد ہونا تو پہلی شرط ہے اس میں. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اگلے جمعے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم. شیعہ 2 نمازیں ساتھ پڑھتے ہیں، اس کا کیا پس منظر؟ ہاں یہ ایسا ہی ہے، ان کی کتابوں میں جو یہ نمازوں کو اسی طرح مختصر کر دیا گیا ہے کہ آپ ظہرین ایک ساتھ پڑھ لیں اور اس طرح مغربین ایک ساتھ پڑھ لیں، تو وہ بھی ان کے لیے ایک آسانی ہے ان کے لیے. تو ایک وہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، پھر یہ 2 نمازیں ظہر عصر کی ساتھ پڑھ لیں، پھر مغرب عشاء کی ساتھ پڑھ لیں. تو یہ لیکن جو اصل جو شیعہ مذہب ہے، یہ وہ اس میں ایسا نہیں ہے، یہ اثنا عشریہ کا مذہب ہے. ہمارے اہل سنت کے اندر جو جمع ہے وہ تو حالت سفر کے اندر ہے نا. وہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے. احناف کے نزدیک تو حالت سفر میں بھی جمع صوری ہوگی، وہ جمع حقیقی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم.